جو تحریک تھی جو نواب صاحب نے ایک بڑی کرنٹ کے ساتھ جاری و ساری تھی، اس کو آگے مزید کیسے آپ لے کے چلیں گے؟ جوناگڑھ اس پاکستان کا جو سلوگن تھا وہ ہمارا ٹویٹر کے اوپر ٹاپ ٹرینڈ بھی رہا، اسی تحریک کو لے کے چل رہے ہیں آگے۔ اسلام آباد میں پراپر جو بینرز اویزا کیے گئے، اس وقت شاید صاحبزادہ سلطان صاحب بھی جو ہیں وہ ساتھ تھے، پھر اس کے بعد ہم نے وہ پیک نہیں دیکھی۔ ہم لوگ ڈٹرمنیٹڈ ہیں، اس کو فلفل کریں گے۔ OIC میں آگے کسی بڑے فورم میں لے کر جائیں گے، عالمی فورم۔ یونائٹڈ نیشنز میں بھی اس کو اٹھائیں گے۔ حکومت پاکستان سے ہمبل ریکویسٹ کروں گا کہ جوناگڑھ کا جو ایشو ہے نواب آف جوناگڑھ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، نواب آف جوناگڑھ ہے تو جوناگڑھ کا کاز بھی ہے۔ نواب صاحب یہ بتائیے گا کہ بالخصوص نوجوان نسل بھی آپ کو بہت زیادہ دیکھ رہی ہے، ایک تو جو طریقہ کار نواب کی سلیکشن کا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ نواب صاحب کے جانے کے بعد ہم نے یہ ایک متنازع، جیسے وہ جوناگڑھ کا ایشو متنازع تھا، ہم نے اس گدی کو بھی پھر متنازع دیکھا، یہ کیا ہے؟ اور پھر اب چونکہ جو پہلے بھی میرا سوال تھا کہ اب آپ اس جو تحریک تھی جو نواب صاحب نے ایک بڑی وہ انرجی کے ساتھ کرنٹ کے ساتھ جاری و ساری تھی، اس کو آگے مزید کیسے آپ لے کے چلیں گے؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے والد صاحب نے اور ہمارے جو محترم دیوان صاحب ہیں، پرائم منسٹر وزیر اعظم، انہوں نے ایک تحریک کو جنم دیا اور الحمدللہ اس تحریک نے بہت زیادہ ایک ہائپ کریٹ کری پاکستانی سطح کے اوپر اور انٹرنیشنل اریناز میں بھی، اور پھر اس کو ایک سلوگن دیا گیا جوناگڑھ اس پاکستان کے نام سے۔ تو وہ جوناگڑھ اس پاکستان کا جو سلوگن تھا وہ ہمارا ٹویٹر کے اوپر ٹاپ ٹرینڈ بھی رہا، عمران خان کے سلوگن کو بھی بیٹ کیا، اور انشاءاللہ تعالی ہم اسی تحریک کو لے کے چل رہے ہیں آگے، اور اسی پیٹرن کو جو ہمارے مرحوم والد صاحب کا پیٹرن تھا اسی کو، انہی پالیسیز کو اڈاپٹ کرتے ہوئے ہم لوگ جوناگڑھ کے کیس کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ ٹائم تھا جب ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں پراپر جو بینرز اویزا کیے گئے، اس وقت شاید صاحبزادہ سلطان صاحب بھی جو ہیں وہ ساتھ تھے نواب صاحب کے ساتھ، پھر اس کے بعد ہم نے وہ پیک نہیں دیکھی، تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ جی دیکھیں، اس کی وجہ یہی ہے، سب سے بڑی میں کہوں گا کہ اتنا بڑا ثانیہ ہوا۔ سب سے پہلے ہماری والدہ صاحبہ محترمہ کا انتقال ہو گیا اور 2 مہینے نہیں گزرے تو ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے ہمارے والد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو یہ پوری ایک بہت بڑی ٹریجڈی جو ہے پوری جوناگڑھی قوم کے لیے، ہر پاکستانی کے لیے، اور ہمارے لیے تو بلا شبہ جس کو کہتے ہیں ایک ڈیزاسٹر تھا۔ تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا جو ہے کیا نام ہے ایک گیپ آیا، جو کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس کے اوپر بھرپور ہم لوگ ڈٹرمنیٹڈ ہیں، اس کو فلفل کریں گے، اور انشاءاللہ جوناگڑھ کے کاز کے اوپر آخری سانس تک، آخری دم تک اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے۔ اچھا، کیا آپ اس جوناگڑھ کے کاز کو UN میں یا OIC میں آگے کسی بڑے فورم میں لے کر جائیں گے، عالمی فورم؟ جی بالکل، سب سے پہلے ہمارے ابھی دورے شروع ہونے والے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کی گورنمنٹ کو کانفیڈنس میں رکھ کے ہم لوگ اس کو یونائٹڈ نیشنز میں بھی اس کو اٹھائیں گے، اور ساتھ ساتھ دیگر جو ممالک ہیں اس کے اندر بھی ہمارا آگے ایجنڈا ہے اس کو اٹھانے کا۔ اچھا، مختلف جو سٹیٹس تھیں ان کے ہم نے دیکھا کہ جو امیر تھے، جیسے ریاست خیرپور تھی یا جیسے نواب آف کالا باغ، تو ان کے بڑے شکوے شکایتیں رہتے تھے۔ حکومت کے ساتھ آپ کی کوارڈینیشنز کیسی ہے، اور کیا حکومت آپ کو وہ ویلیو دیتی ہے؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے میں آپ کے چینل کے توسل سے یہی حکومت پاکستان سے ہمبل ریکویسٹ کروں گا کہ جوناگڑھ کا جو ایشو ہے یہ نواب آف جوناگڑھ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اور نواب آف جوناگڑھ ہے تو جوناگڑھ کا کاز بھی ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے۔ تو اس میں پاکستان کی گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ جو گلوبل پاورز ہیں، یونائٹڈ نیشنز ہے، ان کا بھی میں دھیان دلانا چاہوں گا کہ جوناگڑھ کے اوپر زیادہ سے زیادہ اپنا دھیان دیں۔ جی ہاں، جوناگڑھ کی جو کمیونٹیز آؤٹ آف پاکستان ہیں وہ آپ سے رابطہ کرتی رہتی ہیں، بتاتی رہتی ہیں ایشوز؟ بالکل، الحمدللہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے اندر، اور ساتھ ساتھ برطانیہ کے اندر اور دیگر ممالک کے اندر جو ہماری کمیونٹیز بیٹھی ہوئے ہیں وہ الحمدللہ ہمارے ساتھ انٹیکٹ ہیں، یہاں تک کہ جوناگڑھ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ریاست جوناگڑھ میں وہ بھی ہمارے ساتھ انٹیکٹ ہیں، اور ہم لوگ انشاءاللہ ان کو سب کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، اور یہ انشاءاللہ قافلہ چل رہا ہے، اور انشاءاللہ ہم جوناگڑھ کا سیٹلمنٹ دیکھ رہے ہیں۔ اچھا چلیں جی، بہت شکریہ۔ یہاں پر وہ ٹیم مجھے دکھائی دے رہی ہے جو نواب صاحب کی ٹیم تھی، جہانگیر ہاں جی صاحب کی،